کوئی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں میری جگہ وہ پیش ہو جائے. اچھا، اب سوال کا آخری حصہ، وہ آج ایک سپریم کورٹ میں ایک وکیل صاحب ایک شعر بول رہے تھے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے شریف و اعتزاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ جو شیخ منیر اور شیخ حارث ہیں کلائنٹس آپ کے، انہوں نے آپ کو شریف الدین پیرزادہ اور ملک قیوم صاحب کے ساتھ کھڑا کر دیا. یہ آپ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ نہیں، دکھ تو ہوا ہے. میرا نام میں پہلے کہہ رہا ہوں شریف الدین پیرزادہ کے ساتھ آپ کا نام آ رہا ہے چودھری صاحب. میں اس پہ دکھی ہوں، بالکل دکھی ہوں. پر بہرحال مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید شریف الدین پہ بھی الزام غلط ہو، اگر کیونکہ میں تو اتنا کلیئر ہوں اباؤٹ کہ میری ان کے ساتھ کیا گفتگو. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے الزام غلط ہو، تو اگر میرے پہ الزام ہو، اس کا مطلب ہے یہ الزام کسی نے لگوایا آپ کے خلاف؟ دیکھیں، بات تو عجیب سی لگی ہے. میں نے ایک اپنے جرنلسٹ کولیگ کی جو بلیک بیری موبائل فون ہے اس پر ایک ٹیکسٹ میسج دیکھا ہے فرام سلمان تصویر، جس میں کہا گیا کہ یہ دیکھو اعتزاز حسن نے 3 کروڑ لے لیے، اور انہی کے ٹی وی چینل پر سب سے پہلے آپ کا نام بھی آیا، انہی کے اخبار میں آپ کے خلاف خبر بھی شائع ہوئی. تو سلمان تصویر تو گورنر پنجاب ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ سب باتیں آ رہی ہیں. چکر کیا ہے؟ میں تو مانتا نہیں ہوں کہ ان کو اتنی چھوٹی حرکت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ درست ہے. یہ میں نے بھی نوٹس کیا تھا کہ ان کے اخبار اردو کے بھی اور انگریزی کے بھی اخبار میں سب سے پہلے بڑی نمایاں طور پہ یہ خبر چھپی کہ اعتزاز حسن نے ایک مناسب فیصلہ، مناسب یا صحیح حق میں فیصلہ لینے کے 3 کروڑ روپے لے لیے حارث اسٹیل والوں سے. یہ خبر ان کے اخبار میں فرسٹ پیج پہ چھپی. تعجب تو مجھے ہوا، میں نے کہ یہ اس بات پہ، پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرورت ایسی نہیں ہے، کیونکہ میں تو حامد کسی عہدے کے لیے میں حقیقتاً کوئی امیدوار نہیں ہوں. اخبار میں مختلف عہدوں کو چھپ رہے ہیں کہ نہیں، آپ تو امیدوار نہیں ہیں، لیکن آپ کو پیشکش تو ہوئی ہے نا چوئی صاحب، یہ تو مجھے پتا ہے نا، آپ اس کی تو تردید نہیں کر سکتے. پیشکش تو آپ کو ہوئی ہے. پیشکش تو آپ کو 2007 میں بھی ہوئی تھی وزارت عظمیٰ کی، ابھی بھی کچھ نہ کچھ پیشکش ہوئی ہے آپ کو. ہاں، پر میری طبیعت ذرا مختلف قسم کی ہے. اب اگر میں تو یہ جو آپ کی طبیعت ہے، اسی طبیعت کی وجہ سے لوگ آپ کے فین ہیں، اور آپ کے فین جو ہیں وہ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ کم از کم چودھری اعتزاز حسن آج شیخ حارث کو، شیخ منیر کو، جن کی وجہ سے آپ اس کنٹروورسی میں پھنس گئے ہیں، ان کو گڈ بائی کہہ دیں، ان کی وکالت مت کریں آپ. دیکھیں، گڈ بائی کہنا اس طرح وکیل کے لیے آسان نہیں ہوتا. انہوں نے آپ پہ جھوٹا الزام لگایا. اگر یہ چونکہ انہوں نے لگایا ہے اس لیے انہوں نے میرے سے اعتماد اٹھا لیا ہے، تو اس پہ تو میں ان مناسب انداز سے، وکالتی اور عدالتی مناسب انداز سے اس پہ ضرور نظر ثانی کروں گا کہ یہ الزام ہی ایک عدم اعتماد کا اور غلط الزام ہے. پر انہوں نے دیکھیں پہلے تو لگایا نہیں، اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ایکچولی بزنس پلس میں زیر حراست وہ انہوں نے، میں چوہدری صاحب یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا اس کا اعتراف جرم ہے، اس میں سب وکیلوں کے نام ہیں، آپ کا نام اس میں نہیں ہے، آپ کا نام بعد میں آیا ہے، اس اعترافی بیان میں آپ کا نام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی نے ٹارگٹ بنوایا ہے، کسی گورنر نے یا کسی ایسے وفاقی وزیر نے جس سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ این آر او زدہ وزراء استعفے دے دیں، کوئی غصے میں آ کے آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے. ان کی حراست میں ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی ان کی کرم نوازی ہے کہ 10 کروڑ کا الزام نہیں لگا دیا، 20 کروڑ کا الزام نہیں لگا دیا. 9 ارب کے مقدمے میں یہ بھی لگا سکتے تھے کہ جی اعتزاز نے 20 کروڑ لے لیا ہے چیف جسٹس، خدا نہ خواستہ چیف جسٹس صاحب کے نام پہ. پر میں نے کبھی وکالت اس پیسے کے لیے کی ہی نہیں ہے. میں نے جتنے کیسز میرا اس پیسے کے لیے چوہدری صاحب، اس پیسے کے لیے اگر آپ نے وکالت نہیں کی تو یہ چوری کا پیسہ ہے. نہیں، پیسے سے آپ نے فیس تو لے لی. میں آپ کو دکھاؤں، میں آپ کو ریٹن اوپینینز اپنی دکھاؤں، اور جو ریٹن ہمارے، میں زیادہ اس سے انکشاف نہیں کر سکتا، پر ہمارے ساتھ یہ طے تھا کہ یہ پراپرٹیز اور سیکیورٹیز سفیشینٹ ہیں، اور ان کو بیچ کے آ کے پیش ہو کے بیچ کے اور ان کی ادائیگی کی جائے گی.
اس میں ممد اور معاون ہماری معاونت ان کو چاہیے تھی عدالت سے مناسب حکم لے کر، اور وہ ہائی کورٹ میں اصل مقدمہ جیسے میں نے عرض کیا ہائی کورٹ میں ہے یا ٹرائل کورٹ میں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، اور کواشمنٹ پٹیشنز ہیں ہائی کورٹ میں، اور ٹرانسفر ایپلیکیشن صرف سپریم کورٹ میں آئی تھی، جس کو مطلب ہے اتنا زیادہ اس کو چیف جسٹس صاحب نے بڑھا دیا فرام جسٹ اے ٹرانسفر ایپلیکیشن، جو ان کا حق ہے، ان کے لیے جائز ہے، بلا جواز بات نہیں تھی، اور ان کے ساتھ ہم یہی ان کو مشورہ دیتے رہے کہ آپ باہر سے بھی آ کے سرنڈر کریں. اور اچھا، کیونکہ ہم آج ای میل پہ capitaltalk@geo.tv پر بھی لوگوں سے سوال لے رہے ہیں، تو ایک سوال اور بھی آیا ہے کہ جی چودھری صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے LPG گیس کا کوٹا بھی لیا ہوا ہے، لیکن یہ میں سوال آپ سے پوچھوں گا ایک وقفے کے بعد. سوالات کیجئے، بالکل کیجئے چودھری اعتزاز صاحب سے، لیکن ٹو دی پوائنٹ، مختصر اور بہت زیادہ پرسنلائز سوال نہ کیجئے. چودھری صاحب تمام سوالات کا بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں، اور آپ کے جو سوالات جو ہیں وہ بالکل مناسب ہوں گے اور جینوئن سوال ہوں گے، وہ ہم ضرور کریں گے. اور ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہمارے سوالات ہیں اور آپ سن رہے ہیں چودھری اعتزاز حسن صاحب کے جوابات. چودھری صاحب، یہ میں آپ کی توجہ دوبارہ دلاؤں گا اس اعتراف جرم کی طرف. اس میں اس نے لکھا ہے کہ جناب عالی، میرے وکلا نے مجھ سے بہت بھاری فیسیں وصول کی، مجھے یقین دلایا کہ وہ کیس کا فیصلہ میرے حق میں کروائیں گے، اور مجھے مشورہ دیا کہ میں عدالت میں حاضر نہ ہوں. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ عدالت میں حاضر ہو جاؤ، پر اس میں میرا نام تو نہیں ہے. نہیں، آپ کا نام اس میں نہیں ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا چودھری صاحب کہ آپ کا نام اس میں نہیں ہے، آپ کا نام بعد میں آیا ہے اور ڈلوایا آپ کے کسی مہربان ہی نے. آپ کے جو حکومت میں دوست ہیں انہیں میں سے کسی نے ڈلوایا. دوست تو ہے، مان جائے نا، بہرحال مان جائے. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، سلمان تصویر سے ملاقات ہو گئی. اپنے ہی دوستوں، دو دوست لگتے ہیں مجھے. اور ایک اور بھی ہے، وار اس قدر شدید کہ دشمن ہی کر سکے، چہرہ مگر ضرور کسی آشنا کا تھا. چہرہ مگر ضرور کسی آشنا کا تھا. اچھا، بہرحال اگر ایسی بات ہے، میں تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہتا ہوں، شک کا فائدہ دینا چاہتا ہوں انہیں. اچھا، اب یہ ایک بہت سے لوگ کہتے ہیں جی، ای میلز بھی آ رہی ہیں کہ کچھ اخبارات نے خبریں چھپی ہیں کہ جی چودھری صاحب آپ کا تو پیشہ وکالت ہے، لیکن آپ نے یہ LPG کا کوٹا بھی لیا حکومت، آپ کو کیا ضرورت ہے LPG کے کوٹے لینے کی؟ نہیں، میرے نام تو نہیں ہے. اور کوٹا، پہلے میں ایک چیز عرض کروں کہ کوٹا اب LPG ڈی ریگولیٹڈ سبسٹنس ہے سن 2000 سے. اب کوئی کوٹا نہیں ہے، گورنمنٹ کوئی کوٹا نہیں دیتی کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوٹا. پہلے یہ ریگولیٹڈ تھا اور پرائیویٹ سیکٹر نہیں تھا، تو اس وقت کوٹا دیا جاتا تھا، اور کوٹا جن کو ذرا پلیز کرنا ہوتا تھا. اب یہ مارکیٹ کموڈٹی ہے، جس طرح سیمنٹ ہے، شوگر ہے، یہ مارکیٹ کموڈٹی ہے. مارکیٹ میں کچھ پروڈیوسرز ہیں، کچھ امپورٹرز ہیں، اور پھر ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. جو تقسیم کار کمپنیز ہیں ان میں سے ایک جس کی جو کھپت 20 ٹن کی ہے، وہ میری بیوی اور میرا ایک ہمزلف مل کر اس کو چلاتے ہیں. صرف 20 ٹن؟ 20 ٹن اس کو، اور وہ مارکیٹ سے خریدتے ہیں، اور مارکیٹ سے ان کا کانٹریکٹ. اقبال زیڈ احمد صاحب کے ساتھ مل کے نہیں کیا آپ نے؟ اقبال زیڈ احمد ایک پروڈیوسر ہیں جام شورو جوائنٹ وینچر سے، اور ان کے آپ کے بھی دوست ہیں، زرداری صاحب کے بھی دوست ہیں؟ زرداری صاحب کے بہت دوست ہیں، میرے اسکول کے کلاس فیلو ہیں. اچھا. ہم ان کا کاروبار سے، ان کے کاروبار سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ماسوا اتنا کہ وہ جب اپنی گیس بیچتے ہیں تو اس گیس میں سے وہ جتنی بھی ہے ان کی کل مارکیٹنگ بڑا ہے ماشاءاللہ کاروبار ان کا، اس میں سے 20 ٹن میری بیوی کی کمپنی خریدتی ہے، اور وہ گجرات کے علاقے میں اور آزاد کشمیر میں اس کی کھپت کرتے ہیں، بیچتے ہیں. یہ ہے سارا سلسلہ. اور بیوی میری نے کوئی 28 سال پڑھایا، جب اس نے ریٹائرمنٹ لی تو پھر اس کے بعد اس نے یہ کاروبار شروع کیا. اپنی گاؤں میں زمین پر، اپنی زمین پر وہ پلانٹ لگایا ہے. کوئی اتنا بڑا کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے. اس میں آپ نے فیور کسی سے نہیں لی؟
फेवर का कोई फेवर होता था कि एक जमाने में 2000 से पहले फेवर होता था ये